السلام علیکم ناظرین، میں ہوں رامین سید اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام زیر بحث۔ ناظرین، پنجاب میں سیلابی صورتحال ہے، سیلابی ریلے گھروں میں داخل ہو چکے ہیں، کھیتوں کو بہا لے گئے ہیں اور صورتحال وہی پرانی ہے، وہی پرانی تصویر ہمیں نظر آتی ہے جہاں لاکھوں لوگ بے گھر ہیں، حکومت کے وعدے ادھورے ہیں اور بحالی کا کوئی مستقل منصوبہ موجود نہیں، اور اگر موجود ہے تو ایٹ لیسٹ نظر نہیں آ رہا۔ صرف 3 لاکھ پنجاب میں اگر بات کی جائے تو صرف پنجاب میں ہی 3 لاکھ لوگ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، 1 ملین سے زیادہ ڈسپلیس ہو چکے ہیں، بحران میں مبتلا ہیں، اور جو متاثرہ افراد ہیں ان کے لیے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو متاثرہ افراد ہیں ان کا تعلق صرف پنجاب سے نہیں بلکہ جو کے پی میں بھی مہلک فلیش فلڈنگ ہوئی ہے، گلگت بلتستان میں جو لینڈ سلائڈنگ ہوئی ہے، جو جھیلیں بنی ہیں، جھیلوں کی وجہ سے جو رہائشی جگہیں تھیں لوگوں کی جو کہ وہاں بنی ہوئی تھیں وہ بھی اب ختم ہو چکی ہے، لہٰذا ڈسپلیسمنٹ کی وجہ سے لوگوں کو ہجرت کرنی پڑ رہی ہے۔ تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے پہاڑوں سے لے کر میدانی علاقوں تک پورا ملک ایک ڈسپلیسمنٹ کرائسس کی زد میں آ چکا ہے۔ اب اگر 2022 کے حوالے سے بات کی جائے تو جب اس وقت سیلاب آیا تھا، تباہ کن سیلاب تھا، اس وقت ملک کی 1/3 آبادی متاثر ہوئی تھی اور 8 ملین افراد کو بے گھر کیا گیا تھا، یہ سٹیٹسٹکس سامنے آئے تھے۔ اب ہوا یہ تھا کہ اس وقت بڑے بڑے فریم ورکس بنے تھے، اس وقت یہ کہا جا رہا تھا کہ جی جنیوا میں اربوں ڈالر اکٹھے ہوئے، پھر یہ نعرہ لگایا جا رہا تھا کہ جی وی ول بلڈ بیک بیٹر، یعنی ہم اب جو تعمیرات کریں گے وہ بہترین ہوں گی اور ایسی بہترین ہوں گی کہ کوئی افیکٹ نہیں ہوگا، لیکن ہوا ایسا نہیں، بلکہ ابھی بھی ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ عارضی ریلیف کیمپس بنتے ہیں، عارضی کمفرٹ دیا جاتا ہے، ریسکیو کیا جاتا ہے، ریلیف ہوتا ہے، لیکن جو بحالی ہے، جو ریہیبلیٹیشن ہے وہ مؤثر طریقے سے گراؤنڈ پر ہوتی نظر نہیں آ رہی۔ تو پھر سوال یہی اٹھتا ہے ذہن میں کہ جو سیلاب متاثرین ہیں، کیا انہیں وقتی ریلیف دے کر جو ایک نگلیکٹ کی سچویشن ہوتی ہے، جو ڈیزاسٹر ریلیف کی سچویشن ہوتی ہے، اس سے بچا جا سکتا ہے، یا پھر حکومت کے لیے ضروری ہے کہ ڈسپلیسمنٹ کے مسئلے کو پاکستان میں سیریسلی لیا جائے اور اس پر کام کیا جائے، مؤثر پالیسی بنائی جائے؟ اسی پر بات کریں گے پروگرام کے پہلے حصے میں۔ ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر تجزیہ نجم ثاقب صاحب، ظفر ہلالی صاحب اور لاہور اسٹوڈیو سے میرے ساتھ موجود ہیں پی جے میر صاحب، آپ سبھی کا بہت شکریہ۔ نجم ثاقب صاحب، سوال یہاں پر ایک تو ڈسپلیسمنٹ سے ریلیٹڈ ہم بات کر ہی رہے ہیں، لیکن اگر ایک اوور آل پکچر دیکھی جائے تو بہت سارے کھیت تباہ ہوئے ہیں، فوڈ کرائسس، فوڈ انفلیشن ہمیں آتا ہوا نظر آ رہا ہے، بالکل آنکھوں کے سامنے خطرے کی گھنٹی بج چکی ہے۔ ایک تو پاکستان کی جو زرعی معیشت ہے اس کے لیے یہ سیلاب کتنا بڑا جھٹکا ہے، اور دوسرا یہ کہ جو بے گھر افراد کا معاملہ ہے، آپ کو لگتا ہے کہ حکومت ٹیکل کرنے کی پوزیشن میں ہے اس معاملے کو؟ اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ یہ جو طوفانی قسم کے سیلاب ہیں، یہ جو جنہوں نے تہس نہس کر دیا ہے پورا نظام زندگی، حکومت کو کیا کرنا چاہیے؟ تو میں شروع اس بات سے کروں گا کہ حکومت کو 2 باتیں پہلے ماننی ہیں۔ پہلی یہ کہ وہ عوام کے سامنے جواب دہ ہیں، دوسری یہ کہ ہم نے اس سیلاب کو اپنا مسئلہ سمجھ کے اس کا کوئی حل کرنا ہے۔ اس کے بعد جو کرنا ہے وہ میں آپ کو کوئکلی بتا دیتا ہوں۔ اب یہ سوچ کیسے آئے گی، کس طریقے سے آئے گی، اسی میں آپ کی زراعت بھی آ جائے گی، اس میں آپ کی فصلوں کا بھی ہو جائے گا، اس لیے آپ کے ڈیمز بھی بن جائیں گے، سارا کچھ ہو جائے گا۔ کیوں نہیں ہوا اس پہ ہم بڑی دفعہ بات کر چکے ہیں۔ کیا ایسا ہوگا کہ حکومت کچھ کرے گی؟ لگتا نہیں ہے۔ وہ اس کی وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم لوگ کیمرہ مین ساتھ لے کے جاتے ہیں، کہیں پہ کوئی چیز دینی ہو، سلائی مشین سے لے کے اگر کسی کو کوئی دوائی بھی دینی ہے اور کچھ نہیں تو ہاتھ ہی ملانا ہے تو ہم کیمرہ مین ساتھ لے کے جاتے ہیں۔ تو اپروچ کا تو سب کو پتہ ہے۔ دیکھیے 40-45 سال کے اس تجربے کے بعد، کافی ساری کتابیں پڑھنے کے بعد، دنیا گھومنے کے بعد، ایڈمنسٹریشن میں ایک لمبے طویل عرصے کے بعد، اس میں جو تجربہ حاصل کرنے کے بعد، میرے خیال میں اگر آپ نے ان سیلابوں سے جو اس کے اثرات ہیں یا جو آگے کیا کرنا ہے، وہ 3 فیزز ہیں اس میں۔ جی، پہلی فیز ہے آپ کی جس میں آپ نے سرچ اینڈ ریسکیو کرنا ہے، دیکھنا ہے کہ کوئی، اور اس میں کشتیاں استعمال کرنی ہیں، ہیلی کاپٹرز استعمال کرنے ہیں، ادر مینز آف کمیونیکیشن استعمال کرنے ہیں کہ جو اس وقت ڈوب رہے ہیں ان کو کیسے بچایا جائے، جو چھتیں گر گئی ہیں ان کے نیچے سے لوگوں کو نکالا جائے۔
تو سب سے پہلے تو آپ نے ریسکیو اور سرچ آپریشن شروع کرنا ہے، اور ساتھ ہی آپ نے دیکھنا ہے کہ ORS کس کو چاہیے، ہیضہ پھیلے گا تو اس کی دوائی کس کو چاہیے، آپ کی فصلیں ساری خراب ہو گئی ہیں، کمپنسیشن پلان کیسے بنیں گے، ورک فار وہ جو ہوتا ہے نا کیش فار ورک پروگرام، چھوٹے چھوٹے اس طرح کے پروگرام، یہ ہیں پہلے 3 سے 6 مہینے تک یہ کرنا ہے، کیونکہ 6 مہینے میں آپ ڈیم تو نہیں بنا لیں گے نا۔ دوسری سٹیج آپ کی اس میں آتی ہے جس میں تقریباً 1-2 سال کے لیے آپ نے دیکھنا ہے کہ زراعت کی بحالی کیسے ہونی ہے، انفراسٹرکچر جو تباہ ہو گیا ہے اس کو کس طرح سے ری سٹرکچر کرنا ہے، کس طریقے سے اس انفراسٹرکچر کو بحال کرنا ہے، اور وہی جو کیش فار ورک پروگرام میں آپ کو بتا رہا ہوں اس کو جاری رکھنا ہے، تاکہ وہ لوگ جو بے روزگار ہو گئے ہیں، جن کا وہ کمانے والا ایک جو تھا وہ یا تو بہہ گیا ہے، ڈوب گیا ہے، مر گیا ہے، یا کہیں غائب ہو گیا، کیونکہ اس میں تو پتہ بھی نہیں چلتا، ریلے تو پتہ نہیں کس کو کہاں سے کہاں لے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے۔ تیسری جو فیز ہے اس کی، جو کہ آپ جس کو لانگ ٹرم پلاننگ کہتے ہیں، اس میں آتی ہے آپ کی واٹر مینجمنٹ، آپ کے ڈیمز بننے ہیں، ریزروائرز آپ کی بننی ہیں، اور آپ نے وہ جو واٹر پالیسی بنا کے رکھی ہوئی ہے نا 2018 کی، اس کو دیکھنا ہے۔ پھر آپ نے جو کلائمیٹ چینج کی منسٹری ادھر رکھی ہوئی ہے باقاعدہ طور پہ، اس سے پوچھنا ہے کہ یار وہ 2022 میں وہ جو $6.5 ارب تھے جس کے آپ نے بینکیبل پروجیکٹس بنا کے دینا تھا، اس کا کیا ہوا؟ اب ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ہاں اس وقت آپ کسی سے پوچھیں، ہر کوئی زبان زد عام ہے، ڈیم بنائیں گے، ڈیم بنیں گے، ڈیم بنائیں گے، ڈیم بنیں گے، اور اسی میں ہی یہ چیز ڈیم ہو جاتی ہے۔ یہ ڈیمڈ قسم کا موضوع ہے کہ یہ بنائیں گے بنائیں گے بنائیں گے، حالانکہ اس وقت فوری طور پہ ڈیمز کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ نے سرچ اینڈ ریسکیو کرنا ہے، آپ نے فصلوں کو جس طرح میں نے بتایا ہے، آپ نے دوائیاں بانٹنی، آپ نے چھت دینی ہے، آپ نے ان کو پانی پلانا ہے، ان لوگوں کو جو بچ گئے ہیں، ان کے لیے کھانے کا بندوبست کرنا ہے جو بچ گئے ہیں، تاکہ وہ جب یہ پانی ہٹے تو اپنی زندگی دوبارہ شروع کر سکیں۔ دیکھیے، ہول آف دا نیشن اپروچ چاہیے، صرف حکومت کی بات نہیں ہے ادھر۔ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، آپ اس کو نیشنل کرائسس صرف سمجھ ہی لیں۔ مثلا PTI والے اگر اس کو صرف یہ سمجھ لیں، اپوزیشن آپ کی اس کو سمجھ لے، بیوروکریٹس آپ کے اس کو سمجھ لیں، وہ تمام تاجر جو اس وقت بڑے بڑے گھروں میں بیٹھے ہیں وہ یہ سمجھ لیں، وہ تمام لوگ جو کہ اس وقت خوشحال ہیں جن تک سیلاب نہیں پہنچا، اگر وہ سمجھ لیں کہ یہ ایک نیشنل کرائسس ہے، اگر یہ نیشنل کرائسس ہے تو ہول آف اے نیشن قسم کی اپروچ آپ کو چاہیے، اور اس میں سب سے بڑا جو چنک ہے، جو سب سے زیادہ کام ہے وہ حکومت نے کرنا ہے، اور وہ آج سے لے کے اگلے 8 سے 10 سال تک میں نے یہ سٹیجز بتا دی ہیں۔ ہوگا کہ نہیں ہوگا یہ آپ بھی جانتی ہیں، ہمارے پینلسٹ بھی جانتے ہیں، ہمارا ملک آج تو بنا سارے نہیں ہے، لوگ جانتے ہیں۔ ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہمارا ملک آج تو بنا نہیں ہے کہ آج سے ہم پلاننگ شروع کر رہے ہیں تو اگلے 10 سالوں میں کچھ ہو جائے گا۔ 78 سال ہو گئے ہیں، کچھ ہوا نہیں۔ میر صاحب، کیا ہم واقعی بلڈ بیک بیٹر کے قابل ہیں جو کہ ہم دعوے کرتے رہے ہیں جب بھی اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے، یا پھر ہم بس ریلیف اینڈ ریپیٹ پر ہی لگے ہوئے ہیں؟ اگر آپ ہسٹوریکلی جا کے دیکھیں تو 58 سے 68 جس کو کہتے تھے ڈیکیڈ آف ریفارمز، بڑی ترقی ہوئی، پاکستان ایک بہت ایک مضبوط ملک بنا، آگے گیا، ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز بڑے اچھے تھے، تو ہم کر سکتے ہیں۔ اس کے بعد ہم نیوکلیر پاور بھی بنے، اگر نیوکلیر بن سکتے ہیں ہم باقی بھی کر سکتے ہیں، لیکن ایک کہاوت ہے کہ where there is a will you can do it۔ ہمارا یہاں نہیں ہے، ہمارا ہے where there is a way there is a will، یہاں ہمارا الٹا ہے۔ That's nice۔ نجم الثاقب صاحب نے بات کی ہے کہ یہ نیشنل کرائسس ہے، بالکل یہ نیشنل کرائسس ہے، لیکن یہاں میں کہوں گا کہ پھر آپ اپنی نیشنل پرائسس کو بھی دیکھو، جن چیزوں کی انہوں نے نشاندہی کی ہے، آپ کی دوائیاں آپ کو چاہیے ہوں گی، تو جس طرح کووڈ میں ہم نے دیکھا کہ پیراسیٹامول کی قیمت کہاں سے کہاں چلی گئی اور لوگوں کو نہیں ملی، اینڈ یو نیڈڈ پیراسیٹامول، تو کیا اب آگے جو آپ کے پاس اس کے جو آفٹر افیکٹس آئیں گے، کیا ول دا گورنمنٹ ڈو اینی تھنگ آن اٹ کہ پرائس چیک رکھے گی؟ کیا یہ بتائے گی ان کو کہ یہ آپ نے ہورڈنگ نہیں کرنی ہے، کیونکہ یہاں ہورڈنگ شروع ہو جاتی ہے، اور جو غریب آدمی ہے، غریب آدمی کی تو وقت ہی کوئی نہیں ہے، اس بیچارے کو تو دوائی ملنی نہیں ہے، اس کے پاس پیسے بھی ہوں گے تو دوائی نہیں ملے گی، کیونکہ ہورڈنگ شروع ہوتی ہے۔ تو آئی ہوپ دا گورنمنٹ ٹیکس نوٹس آف دس کہ آپ اپنی ابھی سے پریپریشن کر دو۔ دیکھو
میں بار بار ریپیٹ کرتا ہوں, ہم ری ایکٹیو ہیں, پرو ایکٹیو نہیں ہیں. ہم جب جو جھٹکا لگتا ہے نا, اور آپ کو جو جھٹکا لگا تھا 35A اور 370 کا, اس کے بعد آپ اٹھے, اس کے بعد پھر آپ سو گئے. ہم سو جاتے ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا بڑا بنیادی سوال ہے کہ ہم ٹیلی ویژن پہ یا پہلے اخباروں کے اندر کیا پڑھتے تھے یا ڈسکس کرتے ہیں؟ ارتھ کوئکس, ڈیزاسٹرز, ہم فلڈز کو ڈسکس کرتے ہیں, جس طرح ہم پانی کی بات ہوئی, پانی کو ڈسکس کرتے ہیں. یار اس کے علاوہ ہم ڈسکس کرتے کیا ہیں؟ مجھے بتا دو. کبھی سوچا ہے ہم نے کہ یار کوئی اچھی کوئی پازیٹیو بات کریں؟ ہم کیا پازیٹیو بات کریں بھائی؟ ہم پہ تنقید یہ ہوتی ہے کہ پازیٹیوٹی بات کرتے ہیں رامین, کیونکہ ہم ٹانکا پٹی سے چلتے ہیں, پٹی لگا دو, ٹھیک کر دو, آگے چلو. نو, میں بار بار کہتا ہوں اگر کسی میں عقل ہے پاکستان میں, احسن اقبال کا جو 25 سال کا ویژن ہے وہ پڑھ لے صرف. ٹھیک ہے, پی ٹی آئی نے پڑھا تھا, اور ان کے تھے وہ چیف منسٹر ایلیجڈلی, کیا نام تھا, بزدار صاحب. میں نے ان سے کہا کہتے جی ہم اس کو لے کے چلیں گے. میں کہ جی شکر ہے کچھ تو لے کے چل رہے ہو آگے. تو جب ہاں پھر کیا ہوا, بات وہیں آ گئی نا, بات آپ کے سوال پہ آ گئی. آج میں کہتا ہوں تنقید بڑی ہو گئی ہے, فائر بریگیڈ کو ریوائیو کرو بھائی. اگر آپ کے پاس حکومت کے پاس, کسی پروونشل حکومت کے پاس پیسے نہیں ہیں, 5 روپے گورنمنٹ سرونٹ سے لو, 5 روپے ہر آدمی جو بینک کر رہا ہے اسے پیسے لو, تاکہ ایک فائر بریگیڈ خریدو یار, اور ہر شہر میں 2 جا کے, اور اس کو مت روکو. نجم ثاقب صاحب نے ایک بڑی اچھی بات کی ہے, یار یہ اب ہم نے ہی کرنا ہے, حکومتوں کے پیچھے چھوڑ دو. سر دیتے ہیں, یہ ہم نے کرنا, رامین ہم نے کرنا پڑے گا, ہمیں کرنا پڑے گا. سارا طبقہ ہم سو گئے ہیں. اور ابھی میں آپ کو ایک چیز بتاؤں, ایک اور جو چیز ہے جس کو میں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں, ہمارے نیوز چینلز جو ہیں, خدا کے لیے جب کوئی ڈیزاسٹر کی خبر ہوتی ہے میوزک نہ لگائیں. میوزک لگا کے وہ بندے مر رہے ہیں تو میوزک کے ساتھ, یہ کوئی فلم ہی چل رہی ہے, یہ سیریس کام ہے, لوگوں کی جانیں چلی گئی ہیں, ہم میوزک کے ساتھ اس کو پریزنٹ کریں؟ نو, ختم کریں. آپ سنجیدگی دکھائیں, بیکاز پر لوگ بھی سنجیدہ ہوں گے. ایبسولوٹلی. یہاں تو شغل میلہ چل رہا ہے, سیلاب آ رہا ہے, لوگ کھڑے ہوئے دیکھ رہے ہیں, تماشبین بنے ہوئے ہیں, اور میوزک چل رہا ہے, ٹک ٹاکس بن رہی ہیں. سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے. آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, سسٹم بھی اسی وقت سیریس ہوگا جب عوام بھی سیریس ہوں گے. ٹرو, رسپانسبلٹی شیئرڈ ہے. ظفر لالی صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ ہمارے پاس کوئی آن دا سیریس نوٹ کوئی کلائمیٹ ڈسپلیسمنٹ پالیسی ہے, یا پھر ہم وہی ایک عارضی امداد, ریسکیو ریلیف آپریشنز, بس یہی ہے ہمارے پاس, یہی کر سکتے ہیں, اس سے زیادہ کچھ کر نہیں سکتے ہمارے حکمران؟ نہیں, ڈسپلیسمنٹ پالیسی تو نہیں ہے, اور نہ میں سمجھ سکتا ہوں کہ آپ سمجھنا چاہیے کہ ملے گا آپ کو. میں تو صرف یہ چیز کہتا ہوں کہ جو لوگ ڈسپلیس ہوتے ہیں, اور سنا ہے کہ اس فلڈ کے بعد 8-10 لاکھ, I don't know, perhaps even a million, کتنے لوگ ڈسپلیس ہوئے ہیں. مگر آپ کو یہ میں آپ, جی ہاں, بس یہ روڈز پہ چلے جائیں گے. سندھ میں اگر یہ آ رہا ہے, پتہ نہیں کیا حالت ہوگی. ایک چیز میں ضرور کہوں گا کہ جب آپ کو پتا ہے کہ ارتھ کویک آنا ہی ہے پاکستان میں, آئے گا, اور شدید ارتھ کویک ہوگا, 8 سے زیادہ ہوگا, اور فلڈز بھی آئیں گے. پھر یو نو دیم, ایز نائٹ فالوز ڈے, یو کین بی شیور یہ ہوگا. اچھا, تو اب 20 لاکھ 10 لاکھ لوگوں کے لیے آپ انتظام کریں, ابھی کریں, آہستہ آہستہ کریں. 2-3 سال لگیں گے, دعا کریں اس کے دوران نہیں آتا ہے کچھ, مگر اگر نہیں آیا ہے تو آہستہ آہستہ جب وین یو سیٹ اپ اے کیپبلٹی, مثال کے طور پہ وہ جو ری انفورسڈ وہ جو کپڑے کے ٹینٹڈ ولیجز جو ہیں آپ کے پاس, ٹینٹڈ ولیجز کو کھڑے کرنے کے لیے کتنے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے؟ بہت کم, مگر وہ چھت آ جاتا ہے ان کے اوپر, وہ روڈ پہ نہیں سونا پڑتا ہے, کیچڑوں پہ نہیں ادھر چھوڑ لیتے ہیں, وہ نکلتے ہیں اور ٹینٹڈ ولیج پہ آ جائیں. یہ مارک کریں زمین بھائی, اٹ از سو بیسک, جسٹ ہیو ٹینٹس, have people to earmark the land where these tents will be built, اور کم سے کم جب تک کچھ کھانا وانا پینے کا انتظام ہو رہا ہے, کم سے کم ادھر تو وہ جا کے ٹھہریں.
نہیں. اچھا اب ہم کہتے ہیں ڈیمز اور ریزروارز پیسے نہیں ہیں. آپ جتنا پیسے ڈیم اور ریزروار میں خرچ کریں گے وہ پیسے آپ کو واپس آئیں گے ان ٹرمز آف کراپ کی لیس ڈسٹرکشن, لیس ڈیمیج, اور وہ سب واپس آپ کو مل جائے گا. کر کے تو دیکھیں. مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ یہ عوام نہیں کر سکتا. یہ جو ثاقب کہتا ہے نا عوام کچھ کرے گی, عوام ول ڈو اے ڈیم, کچھ نہیں کر سکتی. دس ہیز ٹو بی ڈن بائی دی لوکل پیپل. اگر آپ کے پاس ایک فنکشنل ڈیموکریسی ہے یا ہوتا تو یہ جو لوکل گورنمنٹس ہیں نا جن پہ یہ عذاب جب آتا ہے یہ ان کے سر پہ آتا ہے, دے وڈ بی ٹیکنگ دا بلیم. ان کو لوگ کہتے ہیں کیا 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 کیا, اور وہ کرتے. آپ دیکھیں ان کو دیں, دے وڈ ہیو ریز دا منی. وہ کہتے ہیں ٹیکس ادھر کرو ادھر کرو, یہ کرو وہ کرو, اور کہتے ہیں ہم اب تیار ہیں. اگر ڈیزاسٹر آئے 1-2 لاکھ لوگوں کے لیے ہم تیار ہیں. ایٹ لیسٹ ادھر سے تو شروع کرو. آئی تھنک اٹ کین بی ڈن. میرے خیال میں کوئی تھوڑی سی بہترین لیڈرشپ آ جائے اٹ ول بی ڈن. اب آپ یہ کیا کہتے ہیں دس فلڈز آر کمنگ ٹو سندھ. ادھر کے نالے کے جا کے آپ دیکھیں نالوں کا کیا حالت ہے. کیا انہوں نے کچھ کیا ہے؟ پھر رونے لگ جائیں گے. نہیں وہ وزیر اعلیٰ سندھ تو کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں, ہمیں اب پہلے سے پتہ ہے پانی آ رہا ہے, ہم تیار ہیں. ہلالی صاحب تیار ہیں پیسے کے لیے. دے وانٹ منی. یہ ہوتا رہے گا. ہلالی صاحب ہم لوگوں کو کہتے ہیں بھائی باہر جا کے پڑھو, تعلیم لو, یہ کرو وہ کرو. آپ کے پاس 2 ایگزامپلز ہیں دنیا کے اندر. ایک ہے جاپان کا اور دوسرا ہے ہالینڈ کا. ہالینڈ میں پانی آ جاتا تھا ڈائکس, جب ہم نے پہلے بھی بات کی. جاپان میں ہر دن آپ کے وہ ارتھکویکس آتے ہیں, انہوں نے بلڈنگز بنا دی ہیں. آپ کے مرگلا ٹاورز جو اسلام آباد میں بنائے ہیں, سب کو پتا تھا یہ فالٹ لائن کے اوپر ہے, آپ نے ان کو پرمیشن دے دی بنانے کی. بھائی کس سے دی؟ اچھا ملٹی پرپز ایلیویٹڈ اسٹرکچرز وہ بنائے جاتے ہیں مختلف ممالک میں, لیکن پاکستان میں وہی مسئلہ ہے کہ ڈنگ ٹپاؤ والا جو ورڈ یوز کرتے ہیں نظم ثاقب صاحب کہ ٹیمپرری سولوشنز ڈھونڈنے ہیں, ٹیمپرری مسائل کا حل بتانا ہے, لیکن مسئلوں کی جڑوں میں گھسنے کو کوئی تیار نہیں ہے کیونکہ وہ جڑیں اتنی مضبوط ہیں کہ وہ کھولتے کھولتے پھر خود پوری زندگی لگ جائے گی ان سیاستدانوں کی جو کلیم کرتے ہیں کہ ہم عوام کے لیے آ رہے ہیں. ناظرین اس وقت چین کے شہر تیانجن میں شنگھائی تعاون تنظیم کا سربراہی اجلاس جاری ہے جس میں چین, روس, بھارت, پاکستان, ایران سمیت جو خطے کے کچھ اہم ممالک ہیں وہ شریک ہیں. اب یہ اجلاس ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب دنیا کو ظاہر ہے بڑے بڑے بحرانوں کا سامنا ہے. روس یوکرین جنگ لگی ہوئی ہے, پھر غزہ پر اسرائیلی جارحیت جاری ہے, پھر ایشیا پیسیفک کی بھی اگر بات کی جائے تو وہاں پہ بھی کشیدگی بڑھتی ہوئی نظر آ رہی ہے, عالمی سطح پر تجارتی جنگیں چل رہی ہیں. تو ایسے حالات میں ایس سی او کا اجلاس صرف ایک رسمی بیٹھک نہیں اس کو کہہ سکتے بلکہ ایک عالمی سیاست میں ایک اہم کردار بن کر سامنے آ سکتی ہے یہ سمٹ. ایس سی او کو کچھ جو ایکسپرٹس ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جی یہ ایک نئے پلیٹ فارم برائے کثیر ملکی تعاون کے طور پر کام کر سکتی ہے جہاں خطے کے جو بڑے کھلاڑی ہیں وہ مل کر یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ جی مستقبل کی دنیا صرف ایک طاقت پر ڈپینڈنٹ نہیں رہ سکتی بلکہ ایک ایسی دنیا ہونی چاہیے جہاں کئی طاقتیں ہیں, کئی مراکز ہیں, کئی اتحاد اکٹھے موجود ہیں. اب پاکستان کے لیے خاص طور سے اگر بات کریں تو یہ اجلاس خاصی اہمیت رکھتا ہے کیونکہ ایک طرف چین کے ساتھ ہمارے تعلقات ہیں جن میں اب سی پیک کا دوسرا مرحلہ شروع ہونے جا رہا ہے, وہ بہت امپورٹنٹ ہے. پھر دوسری طرف بھارت کے ساتھ جو ہمارے تنازعات ہیں جن کا اثر ہر ریجنل فورم پر بھی پڑتا ہے. تو پاکستان کے لیے اصل سوال یہ ہے کہ ہم صرف چین کے ساتھ تعلقات کی مضبوطی تک محدود رکھیں گے اس سمٹ کو, یا پھر واقعی ایک ایسے پلیٹ فارم کے طور پر ہم اسے استعمال کریں گے جو ہمیں ریجنل کوپریشن, پھر ٹریڈ اپرچونٹیز اور ڈپلومیٹک ایڈوانٹیج فراہم کر سکتا ہے اور وہ ایڈوانٹیج ہم صحیح طور سے یوز بھی کر سکتے ہیں. ظفر ہلالی صاحب, ایس سی او کانفرنس کی سگنیفیکنس پاکستان کے لیے اور اوور آل جو گلوبل پالیٹکس اس وقت چل رہی ہے اس سے آپ ریلیونس کیسی دیکھتے ہیں؟ آپ کی جو انٹروڈکشن ہے وہ تو بڑے کلیئرلی بتا دیتا ہے کہ اس کانفرنس کا امپورٹنس کیا ہو سکتا ہے اور ایسے کانفرنسز کے کیا امپورٹنس ہو سکتے ہیں. یس انڈیڈ, اور بالکل صحیح کہا آپ نے کہ امپورٹنس ہے. اب دیکھیے ہمارے لیے 2 چیزیں ہیں. میں آئی وڈ بیگ آپ پرائم منسٹر کہ آپ صرف 2 چیزوں پہ کانسنٹریٹ کریں اس پورے کانفرنس پہ, اور وہ اور چیزوں کے بارے میں ڈونٹ بی ڈسٹریکٹڈ. پہلے چیز تو یہ ہے
کہ اس آج کی دنیا اور کلائمیٹ چینج کی دنیا میں جدھر واٹر از وائٹل، آپ مہربانی سے جا کے آپ کے جو پرائم منسٹرز اور پریزیڈنٹس ہیں ان کو کہیں کہ مودی صاحب بھی ادھر آ رہے ہیں، ان کو سمجھائیں کہ ناٹ ٹو پلے اراؤنڈ with the Indus Waters Treaty، اور ان کو سمجھانا یہ نہیں ہے کہ پرائیویٹلی جا کے ان سے کوئی ایشورنسز لیں، ان کو جا کے کہیں کہ چلو نکلو، باہر نکلو اور کہو کہ یہ ایک انٹرنیشنل ٹریٹی ہے، دس مسٹ، یہ آبزرو، اگر سب آبزرو کریں گے تو ہم بھی آبزرو کریں گے، اس کو ہم فلاؤٹ نہیں کریں گے، اینڈ وی، اور جب انٹرنیشنل ٹریٹیز سائن ہوتے ہیں تو جنرلی اسپیکنگ اٹس ناٹ جنرلی اسپیکنگ، آئی بیگ یور پارڈن، آئی وڈرا دوز ورڈز، اٹ از نیسسری کہ جو لوگ کنکلوڈ کرتے ہیں وہ کہتے ہیں وی آر گوئنگ ٹو آنر دا ٹریٹی۔ تو ایک چیز ہے کہ آپ انڈس واٹرز ٹریٹی کا سپورٹ نکالیں ایٹ یہ یونیفائڈ اسٹیٹمنٹ آف سپورٹ فار دی انڈس واٹرز ٹریٹی ایز اے لیجیٹمیٹ ٹریٹی ٹو بی ایڈہیئرڈ ٹو۔ ایک دوسری بات میں ان کو یہ کہوں گا کہ اور ساتھ ساتھ اس میں ویپنائزیشن کی بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کر تو رہا ہے ہندوستان، کیا بھی ہے، یہ نہیں ہے کہ پانی انہوں نے نہیں، ضرور چھوڑتے ہیں پانی، دے ہیو ٹو ریلیز واٹر، مگر یہ دوسری بات ہے کہ ایک دم ان ون گو ریلیز سو مچ واٹر، دیٹ از ویپنائزیشن آف واٹر۔ اگر یہ آہستہ آہستہ چھوڑتے، بتا کے چھوڑتے، کیوسیکس پہ کیوسیکس جو اگریڈ اماؤنٹ ہے اس پہ کرتے تو ہم کہتے تھینک یو ویری مچ، یو آر بینگ کنسیڈریٹ، مگر ان لوگ اکٹھے کرتے ہیں اور پھر سب گیٹس کھول دیتے ہیں اور پانی پھیل جاتا ہے اور ہمارے لوگ مرتے ہیں۔ دوسری بات، concentrate on getting wide support for membership of BRICS۔ آپ پلیز ادھر جائیں، اور یہ جو ہندوستان کھڑا ہوا ہے راستے میں اور کہتا ہے کہ نہیں پاکستان کو برکس کا ممبرشپ نہیں، کیوں نہیں بھائی؟ On every count we should be allowed in، اور all countries are agreed، روس بھی agreed ہے، چین بھی agreed ہے، تو یہ سیکنڈ ہمارا ٹارگٹ ہونا چاہیے۔ سپورٹ لیں، اگلے میٹنگ برکس میں پاکستان بھی شریک ہو، اگر یہ دو چیزیں انہوں نے کر لیا اٹ ول بی اے میگنیفیسنٹ outcome for us and for شہباز شریف۔ Yes, absolutely۔ اچھا نجم ثاقب صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے، ایک تو یہ ایس سی او کے حوالے سے بھی تھوڑی سی آپ بات بتائیں کہ ایس سی او کی جو ایک ابتدا ہوئی تھی وہ ایک سیکیورٹی بلاک کے طور پر ہوئی تھی، بٹ آپ کو لگتا ہے کہ کیا یہ ایوالو کر چکی ہے اب ایک سیکیورٹی پلیٹ فارم سے زیادہ سیاسی اور معاشی اتحاد بھی بنتا جا رہا ہے؟ اور دوسرا یہ کہ اس کے ممبر ہونے کی وجہ سے کیا پاکستان کو کبھی فوائد کوئی حاصل ہوئی بھی ہیں؟ رامین، 1996 میں شنگھائی 5 بنا تھا جی، اس میں چین تھا، روس تھا، 2-3 ملک جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا کے تھے۔ 2017 میں پاکستان اور انڈیا، پاکستان اور بھارت جو ہیں وہ اس کے پراپر ممبر بنتے ہیں۔ 2023 میں بیچ میں ایران بھی آتا ہے، بیلاروس بھی آتا ہے۔ اچھا، یہ باتیں کرنی کہ ان کو یہ کرنا چاہیے وہ کرنا چاہیے، میرا خیال ہے سب سے پہلے ہمیں چارٹر پڑھنا چاہیے۔ ایس سی او کا چارٹر کیا کہتا ہے؟ ایس سی او کا چارٹر، پہلے تو یہ بتاؤں گا آپ کو کہ کسی قسم کی ملٹری جو ہے نا وہ اس کی عسکری بات نہیں کرتا۔ ٹھیک ہے۔ ایس سی او کا چارٹر جو ہے وہ بائیلیٹرل ایشوز ڈسکس کرتا ہی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ ایس سی او کا پراپر ایک چارٹر ہے جس میں انہوں نے 3 مقاصد رکھے ہیں۔ سب سے پہلے ہے پیس اینڈ سیکیورٹی، اور پیس اینڈ سیکیورٹی بھی خاص طور پہ اس خطے کی۔ دوسرا ہے کمبیٹنگ ٹیررزم، دہشت گردی کے خلاف جو ہے وہ ہم نے اکٹھے ہو کے اقدامات لینے ہیں۔ تیسرے لیول پہ آتا ہے آپ کا کوآپریشن، جس میں آپ کی اکانومی آتی ہے، اور جو گلوبل انٹیگریشن کا پلان ہے، خاص طور پہ چائنا کا جو اس کی ویژنری اپروچ ہے 2030-2035 کی، اس کی طرف چلنا ہے۔ تو یہ 3 ہیں، اس میں نہ آپ کی جنگ آتی ہے پاکستان انڈیا کی، نہ ہی انڈس واٹر ٹریٹی آتی ہے، نہ ہی اس میں یہ ہے کہ برکس کا جو ہے نا وہ ہم نے ممبر بننا ہے، نہ ہی اس میں یہ آتا ہے پیس اینڈ سیکیورٹی۔ تو پیس اینڈ سیکیورٹی کے لیے سن لے نا، جی یہ ذرا تھوڑا سا ایلیبوریٹ کرنا، سن لے، کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جنگ میں یوز نہیں ہوتا۔ سن لے، اس میں یہ بائیلیٹرل مسائل آتے ہی نہیں ہیں۔ کی سیکیورٹی کو اگر خدشہ ہو، جیسے انڈیا پاکستان کے درمیان مسئلہ ہوا اور انڈیا کی طرف سے آ رہا ہے کہ جی بڑی جارحیت ہو رہی ہے، ریجنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے، تو اس میں کیا ایس سی او مداخلت کر سکتا ہے اس پلیٹ فارم کے تھرو؟
دیکھیے SCO کے سامنے جو اس سال کا یعنی جو آپ کی کونسل آف ہیڈز آف اسٹیٹ ہے جو سب سے بڑا اس کا جو لیول ہے اس کی بات ہو رہی ہے، ان کے سامنے اس وقت جو انہوں نے آلریڈی چائنا نے بتا دیا ہے کہ یہ باتیں ہوں گی، اس میں کہیں پہ بھی اس کا ذکر نہیں ہے۔ ایران بھی اس کا ممبر ہے اور ایران کہے گا کہ جی ہماری یہ بھی جنگ ہوئی ہے اسرائیل کے ساتھ، اس کا یہ کر دیں اور اس کا وہ کر دیں، ایسا نہیں ہے۔ ان کے سامنے اسٹریٹجی بنانی ہے انہوں نے، جس میں کہ ایئر آف سسٹینیبل ڈیولپمنٹ کی بات کر رہے ہیں۔ یہ ساری کی ساری بات ہو رہی ہے اکنامک ریلیٹڈ، کیونکہ چائنا اس کے فلکرم میں ہے، نیوکلیس میں ہے، چائنا کے ارد گرد سارے یہ ملک جو ہیں وہ اکٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا یہ ہے کہ گلوبل جو آپ کی ہے نا یعنی اپروچ وہ ہو اور کچھ ایسا ہو جائے کہ ہم انٹیگریٹ ہو جائیں۔ ایک بات کروں گا صرف، اگر SCO نے اس والے میں جو کہ یہ تیانجن میں ہو رہی ہے آپ کی یعنی یہ جو ہیڈز آف اسٹیٹ کی جو ہو رہی ہے سمٹ، صرف ایک بات کر لی اور وہ یہ ہے کہ کیا ہماری آواز جو ہے وہ گلوبل وائس بن بھی سکتی ہے کہ نہیں۔ آپ نے SCO کی آواز کو گلوبل وائس بنانا ہے، ورنہ کیا ہوتا ہے، ورنہ چھوٹی موٹی خبر آ جاتی ہے جی اچھا جی برکس کی ادھر ہوئی تھی ادھر SCO کی ہو رہی ہے، سو واٹ۔ اگر صرف یہ کر لیں کہ بھئی ہم نے مل کے ایک متحدہ آواز بنانی ہے، میرے خیال میں یہی اگر ہے، اور یہ اس کے مقاصد میں لکھا ہے اس دفعہ جو ہونا ہے نا کہ ہم نے اپنی آواز کو ایک کرنا ہے تاکہ ایز اے گروپ ہمارا جو ہے وہ حساب کتاب آگے جائے۔ باقی پاکستان کے لیے اس میں شمولیت بڑی اچھی ہے، لیکن ہمارا فوکس جو ہے وہ چائنا کی طرف ہی ہوتا ہے ہمیشہ، اور پھر ہمیں یہ ہوتا ہے مودی صاحب ملیں گے کہ نہیں ہمارے پرائم منسٹر سے، وہ جو سائیڈ لائن پہ میٹنگ ہونی ہے اس میں کیا ہوگا۔ ہم بائی لیٹرلزم کو ملٹی لیٹرلزم سے بہت کنفیوز کرتے ہیں، اس میں کسی قسم کی اس طرح کی نہ کشمیر کی بات ہونی ہے نہ فلسطین کی بات ہونی ہے۔ ہاں یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ اگر کسی واقعے سے خطے میں کوئی سیکیورٹی کا خطرہ آ سکتا ہے اس کے بارے میں بات ہوگی اور تنبیہ کر دی جائے گی، لیکن پریکٹیکل سٹیپس جو ہیں وہ جو UN نہیں کرتا لیے جائیں۔ ہے وہی جو UN کرتا ہے۔ ٹھیک ہے میر صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی پریکٹیکل بینیفٹس ہمیں مل سکتے ہیں SCO سے، اور اس کی سگنیفیکنس کے بارے میں بھی، جیسے کہ ہمارے پاس اوپینین آ گیا کہ کوئی خاص ایسی چیز نظر نہیں آتی؟ دیکھیں SCO لے لیں یا برکس لے لیں، یہ ایک چھوٹا سا وہ کیا جراثیم ہے جو کہ ابھی پیدا ہو رہا ہے۔ اچھا، اور اس جراثیم کے اندر بیسکلی یہ ایک ٹگ آف وار ہے بٹوین دا ویسٹ اینڈ SCO اینڈ آف کورس برکس کنٹریز۔ یہ دونوں کو ایک آرگومنٹ دے رہے ہیں کہ طاقتور کون ہے، ہاں کہ یو نو who's commanding, who's in a commanding thing۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں گے کہ ہمارے جیسے ملک یا ایون انڈیا اینڈ ادرس ہم برنک پہ ہو جاتے ہیں کہ ہم کیا کریں، ساری عمر تو ہم ویسٹ کے ساتھ ہیں، لیکن ویسٹ اگر آپ کے ساتھ کچھ زیادتی کر رہا ہے یا کچھ انفیئر مینز کر رہا ہے تو پھر آپ ادھر بھی جاتے ہیں، اگر آپ ادھر جاتے ہیں پھر آپ کو سینکشنز لگاتے ہیں، پھر آپ کو ٹیررس بڑھا دیتے ہیں ان دیٹ سینس۔ تو جو دوسری ہے نا جو جنگیں شنگیں جن کی ہم بات کرتے ہیں وہ ٹائم ختم ہو گیا، آؤٹ ڈیٹڈ ہے۔ اگر اب کوئی جنگ ہوتی ہے اللہ نہ کرے تو وہ فینالٹی ہوگی، وہ آمک ڈگون ہوگا۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں ابھی جو مین جنگ ہے وہ ہے اکنامک وارفیئر۔ ٹھیک ہے، یہ ریجنل سیکیورٹی بالکل ٹھیک ہے SCO، لیکن اب اس کے اندر بائیلیٹرلز بھی کریں گے یہ۔ کیوں؟ کیونکہ کریں گے، بالکل کریں گے۔ دیکھو 2018 کے بعد آج یہ پہلی دفعہ فار ایگزامپل یہ جا رہا ہے مودی، کیوں جا رہا ہے؟ کیونکہ امریکہ نے اس کو ایک ذرا تھپڑ مارا ہے، 25 سے 50% پہ لے کے گیا ہے، یہ کیا کرے گا؟ اب ضرورت وہ تو کہہ رہا ہے میں تیل لوں گا، تم جو مرضی کرو۔ وہ کہہ رہا ہے کہ ہم تو وہیں سے لیں گے جہاں میری عوام کو فائدہ ہوگا۔ اچھی بات ہے، بالکل کریں، لیکن اس کے ریپرکشنز بھی ہیں، اور ریپرکشنز یہ ہیں کہ ان پہ امبارگو شاید لگا دیں، کوئی سینکشنز ٹھوک دیں یا کیا کریں، بٹ دیٹ اگین ریمینس ٹو بی سین، ابھی پکا نہیں ہے یہ۔ لیکن مودی جو جا رہا ہے یہ کس منہ سے چائنا کے ساتھ آگے جائے گا؟ پہلے تو اس نے چائنا کو کیا نہیں کہا، اور اب جا کے چائنا کے ساتھ کہے گا۔ ہاں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ ہم یونائٹڈ فرنٹ پیش کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن ہمارے تو آپس میں مسئلے حل نہیں ہے، انڈیا پاکستان کی لگتی ہے، چائنا انڈیا کی لگ رہی ہے، تو یہ کیسے یونائٹڈ فرنٹ کیسے آتا ہے سامنے؟ اوکے، گڈ آبزرویشن۔ ناؤ یہ جو چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹیمپریری ہوتی ہیں۔ دیکھو کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہوتا کہ ہاں جی وہ اس کا دوست ہے۔ ہم پاکستان میں پتہ کیا ہے، ہم انڈیا سینٹرک ہیں، اور بھائی اگر انڈیا کی دوستی کسی کے ساتھ ہے لیٹ اٹ بی، ہمیں کیا پرابلم ہے؟
जो उसके साथ दोस्तियां, हमने अपनी दोस्तियां देखनी कि हमारी किसके साथ दोस्तियां हैं। हम हर जगह इंडिया पे फंस जाते हैं, इंडिया पे मत फंसें। आपके और जो आपने सवाल किया दूसरे मसले, सो बेसिकली यहाँ जो एक सिचुएशन आती है, हमें अपनी सोच को बड़ा करना है, हमने अपने आइडियाज को, अपने विजन को बड़ा करना है, और वो एक ही तरीके से करेंगे जब, हमने इस पे कई दफा डिस्कशन किया है कि जब आप अपनी पौध को ऊपर आने दोगे। हमारी पौध जो है बाहर जाके कमाल करती है, लेकिन यहाँ हम उसको सप्रेस कर देते हैं। हमें सप्रेशन नहीं चाहिए, हमें आप कह लो कि एक वो चाहिए कि एटमॉस्फेयर, एग्जैक्टली, वेरी वेल सेड। सो उस लिहाज से आई थिंक ये जो मीटिंग है बड़ी अच्छी होगी एससीओ की। इसके अंदर क्वाइट अ फ्यू डिस्कशंस होंगी, और ये जो अगेन साकिब साहब ने बात की है कि हाँ जी हम यहाँ बैठ के, हाँ जी वो मोदी से मिलेंगे नहीं मिलेंगे। मुझे याद है कि हम शर्म शेख गए थे, तो यूसुफ रजा गिलानी साहब थे, तो हमारा पूरा वो जी मनमोहन सिंह आए हैं, इनसे मीटिंग होगी नहीं होगी। खैर हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने करा करू के एक होगी मीटिंग, लेकिन उसके बाद जो धुलाई मनमोहन सिंह की इंडिया में हुई है, क्या आपने किस बेसिस कर दी, उसकी सही धुलाई हुई है बेचारे की। मसला है, बट ये आवाम के सेंटिमेंट्स के सामने घुटने टेकने पड़ जाते हैं। एग्जैक्टली। सो इस लिहाज से हम एक विजन के एससीओ पे जा रहे हैं, बात करेंगे, आगे आगे नहीं आगे अल्लाह खैर सलाह, सो वी डोंट हैव टू वरी अबाउट इट, बट लेट्स होप कि मैंने हमेशा कहा है, वेदर इट इज एससीओ और वेदर इट इज ब्रिक्स, पाकिस्तान जाए एज ऑब्जर्वर, ठीक है, कमिट ना करो अपने अंडे एक उसमें टोकरी में मत डालो। हम अमेरिका के साथ भी हैं, हम चाइना के साथ भी हैं, हम रशिया के साथ भी होना चाहते हैं। एब्सोल्युटली राइट, एंड दैट हैज टू बी द वे। वी हैव गॉट टू प्ले आवर कार्ड्स ओपन। लेकिन बंद करके अगर आप खेलोगे, आई एम सॉरी टू से, कहीं ना कहीं से आपको ठोकेगा। हाँ, वो नहीं आएगी कि जब हमारा जो फेमस वर्ड है पाकिस्तान में, करप्शन खत्म हो जाएगी। करप्शन खत्म होगी, आपको कोई तंग नहीं करेगा, वरना आपको वो दे होल्ड यू ब्लैकमेल करेंगे। एब्सोल्युटली, वेरी इंपॉर्टेंट इनसाइट। अमेरिका की जानिब से एक डिसीजन लिया गया जिसने दुनिया भर के तलबा, फिर रिसर्चर, टीचर्स और मीडिया से जो जर्नलिस्ट ताल्लुक़ रखते हैं, उन अफराद को शदीद बेचैनी मुब्तला कर दिया है। ट्रंप इंतज़ामिया ने नई वीज़ा पॉलिसी तजवीज़ की है, जिसके मुताबिक अब गैर मुल्की तलबा को दौरान तालीम यानी ड्यूरेशन ऑफ स्टेटस के बजाय सिर्फ 4 साल के लिए वीज़ा दिया जाएगा। फिर PhD जैसे लंबे प्रोग्राम्स हों या फिर अगर रिसर्च के कुछ प्लान्स हों, उसके लिए एक ही वक्त की हद मुकर्रर कर दी गई है। इसी तरह गैर मुल्की सहाफ़ियों के लिए वीज़ा सिर्फ 240 दिन का होगा, और चीनी सहाफ़ियों के लिए तो सिर्फ 90 डेज़ पर उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। अब नज़र ये आ रहा है कि ये पॉलिसी सिर्फ एक इंतज़ामी तब्दीली नहीं है, बल्कि अमेरिका के वसी तर इमिग्रेशन क्रैकडाउन का हिस्सा बताई जा रही है। क्रिटिक्स ये कहते हैं कि इस फैसले से तालीमी आज़ादी, जो कि अमेरिका का खासा रही है, उस पर असरात पड़ेंगे, आलमी अमली ताउन और फिर अमेरिका की सॉफ्ट पावर बुरी तरह से मुतासिर होगी। क्या इम्पैक्ट होगा इसका और इसकी रीजंस क्या बनी है, इस पर बात कर लेते हैं प्रोग्राम के हिस्से में। मीर साहब, अब जो ट्रंप इंतज़ामिया वही कहती है कि हम वीज़ा अब्यूज़ से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, असल में आपको लगता है यही बात है, या फिर ये जो एक आइसोलेशनिस्ट पॉलिसी रही है ट्रंप की कि मेक अमेरिका ग्रेट अगेन और हमें किसी और चीज़ से कोई सरोकार नहीं है, ये इसका हिस्सा है? देखें, आप कह लो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ ने सिस्टम्स को बड़ा ख़राब किया। यूरोप को ख़राब कर दिया, अमेरिका को किया, ब्रिटेन को किया, क्योंकि वहाँ जाके जो इलीगल इमिग्रेंट्स हैं बहुत ज़्यादा है, और अब तो वो बोट्स में भी जाना शुरू हो गए हैं। अब तो उन्होंने वो फैसले कर दिए, फॉर एग्जांपल इलीगल इमिग्रेंट्स को जो बोट पे आएगा, उस ये गवर्नमेंट चली जाएगी, लेकिन वो उनको अभी उन्होंने रखना नहीं है। होटलों में उन्होंने असाइलम सीकर्स को बंद कर दिया है कि पहले चले जाते थे जो असाइलम सीकर, उनको होटल दें। उसका 46 बिलियन पाउंड्स का खर्चा था, अब वो कह रहे हैं इसको ख़त्म करो। और अमेरिका उससे भी बड़ा मुल्क है, वहाँ इलीगल इमिग्रेंट्स, माइग्रेंट्स बहुत हैं। ये लटीनोज हैं वहाँ, आपके बाद वेस्ट इंडियंस हैं, एंड ऑफ कोर्स इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश एंड ऑल, वहाँ के भी काफ़ी हैं। सो जो बात है इलीगल इमिग्रेंट्स की, हम नहीं रोकते, हमने अफगानियों को इलीगल है उनको नहीं कहते। तो जो क्वेश्चन है कि हर मुल्क की अपनी सिक्योरिटी होती है, तो वी हैव टू टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर। यस, इफ देयर इज एन इलीगल देन दैट इज एन इलीगल, लेकिन इसको अगर हम एक और रंग दे दें कि नहीं जी मे बी दे बीइंग, आई डोंट वांट टू यूज द वर्ड रेसिस्ट और एनीथिंग, हाँ, तो वो नहीं है बात। बात ये है कि आपने लॉ के थ्रू चलना है, कानून के थ्रू। हमारे मुल्क के अंदर कोई इलीगल इस तरह आता नहीं है। हमारी FIA खड़ी है कि नहीं, वो पकड़ती है इलीगल को, हर जगह पकड़ती है वो। और इसीलिए जब हम जाते हैं बाहर इलीगल, वो हमें भी पकड़ते हैं। हमें मीन्स वो जो भी इलीगल जा रहा है, जो भी इलीगल है। लेकिन यहाँ जो स्टूडेंट्स का जो मसला आ गया हुआ, स्टूडेंट का मसला ये है कि हमने ऑफ द रिकॉर्ड भी बात की है कि जिनको आप कह रहे हैं कोई नहीं,
बाय द वे वो स्टूडेंट्स अब बरतानिया में जाके पढ़ना शुरू कर रहे हैं, अच्छा, उनको एडमिशंस वहाँ मिल रही है और सस्ती मिल रही हैं। अच्छा, क्यों? अमेरिका का loss क्योंकि है भैया। अमेरिका का लॉस है। पहले ये पहले रिवर्स हो गया था, पहले बरतानिया का लॉस था, अब इधर रिवर्स हो गया। तो ये एक अच्छी बात है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे आप जाते हो बाहर पढ़ने के लिए, इतनी तालीम करके जिसको नौकरी मिलती है वो तो वहीं रह जाता है। क्वेश्चन क्यों? क्योंकि जो उसने पढ़ा है पाकिस्तान में उसका इंफ्रास्ट्रक्चर ही कोई नहीं। Yes. तो यहाँ क्या करेगा मुझे बता दो, वो तो बाहर ही रहेगा ना। ओवर क्वालिफाइड हो जाता है वो। एब्सोल्युटली, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है रामीन। So true. नज़्मो साकिब साहब, हम जब भी बात करते हैं डिप्लोमेटिक लेवल पर तो पाकिस्तान अमेरिका के ताल्लुकात बड़े अच्छे हुए हैं, बड़े बेहतरीन हो गए हैं अभी रिसेंट टाइम्स में। लेकिन क्या ये अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप आपको चैनलाइज होते नज़र आ रहे हैं लोअर लेवल पर भी, कि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के हवाले से ज़ाहिर स्क्रूटनी तो करनी चाहिए, वो एक नेशनल इंटरेस्ट का मसला तो है, नेशनल सिक्योरिटी का मसला तो है, लेकिन क्या पाकिस्तानियों को इस अच्छे डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप का कोई फ़ायदा होगा इस ज़मीन में? होगा, लेकिन सबसे पहले ये देखना है कि आपके सिफारती तौर पे हालात अच्छे हो रहे हैं, माशी तौर पे हालात अच्छे हो रहे हैं। ये जो आपने मादनियात की बात सुनी, और फिर ये खुदाइयाँ होगी और तेल निकलेगा, और फिर अस्करी तौर पे आपके हालात ठीक हो रहे हैं। इसमें एजुकेशन ज़रा बाद में आती है। ठीक है, ठीक है। ये तो हुआ आपके सवाल का मुख्तसर जवाब। 2 मिनट लगाऊंगा, और वो सारे वालिदैन जिनके बच्चे इस वक्त अमेरिका में पढ़ रहे हैं, या वो सारे वालिदैन जिनके बच्चे तैयारियां कर रहे हैं कि वो अमेरिका जाएंगे, उनके लिए 2-3 बातें करनी है, क्योंकि इस वक्त जो फोकस हमारी डिस्कशन का है, देखिए F1 वीज़ा होता है स्टूडेंट्स का जी, जिसको वो लेते हैं, और एक लंबा प्रोसेस है, इतने ज़्यादा फॉर्म्स भरें, फलानी अटेस्टेशन, वेरिफिकेशन, ये वो वगैरह। ये जितना भी सफ़र है ना, ये F1 वीज़े से लेके H1B वीज़े तक है। ये दोनों वीज़े क्या हैं? F1 वीज़ा आपको लेके जाता है कि आपको स्टूडेंट वीज़ा बना, जो यहाँ से जाता है उसकी ख्वाहिश ये होती है कि तालीम हासिल की, अपना वो कोर्स किया, या अपनी वो यानी मास्टर की डिग्री जो भी किया, उसके बाद H1B लिया वीज़ा, ताकि वहाँ पे काम कर सके, और जब काम शुरू करेगा तो फिर उसकी अगली मंजिल होगी ग्रीन कार्ड मिलेगा, फिर उससे अगली मंजिल होगी कि नेशनैलिटी मिलेगी। गुजारिश सिर्फ उन वालिदैन से ये करनी है कि सिर्फ पैसे जमा करके अपने बच्चों को भेजने से पहले ज़रा ये सिस्टम समझ लें क्या है। ये बड़ा ज़रूरी होता क्या है कि जब कोई बच्चा जाता है वहाँ पढ़ने के लिए, उस पर इतनी ज़्यादा कदगने हैं कि उसने सिर्फ पढ़ाई करनी है, फुल टाइम पढ़ाई करनी है, इधर नहीं जाना उधर नहीं जाना, रिजल्ट दिखाना है, और पढ़ाई मुकम्मल करने के बाद वापस आना है। यस। तो ये जो अभी बात की है ना मीर साहब ने, कि वो वहाँ पे चले जाते हैं और फिर उनका फ़ायदा क्या, पढ़ के आते नहीं हैं, वो गायब हो जाते हैं, पहले साल ही गायब हो जाते हैं, और उसके बाद वो वाले हरबे आजमाते हैं जिससे कि इलीगली गैर कानूनी तौर पे उनको वहाँ पे रहना पड़ता है। तो माँ बाप से तो वैसे ही छीन गए। तो गुजारिश सिर्फ आपसे ये करनी है वालिदैन से, आपको अंग्रेजी आती है या नहीं आती है, समझें किसी मेरे जैसे मीर साहब जैसे, रामीन जैसे, या हिलाली साहब जैसे बंदे से बैठ के समझें कि आप अपने बच्चों का मुस्तकबिल बना रहे हैं कि बिगाड़ रहे हैं। क्योंकि अभी वो अगर जाएगा F1 वीज़े पे, H1B2 जो भी ये वीज़े करेगा, नौकरी करेगा, उसके बाद ग्रीन कार्ड लेगा, और उसके बाद जो है वो नेशनैलिटी लेगा, इस अरसे में उसको कोई एक अमेरिकी खातून लेके उड़ जाएगी, आप देखते ही रह जाएंगे साडा पुत्र गया किथे। तो मैं सिर्फ आपसे गुजारिश ये कर रहा हूं कि अगर आपको नहीं, ठीक है, अगर आपको अपने बच्चे चाहिए कि वो वापस आएं और कानूनी तौर पे रहें, तो सबसे पहले कानून समझिए, और अपने बच्चों से कहिए आप पढ़ने जा रहे हैं, पढ़ के आपने वापस आना है। ठीक है। हिलाली साहब, ये जो नई पॉलिसी आई है वीज़ा की, आपको क्या लगता है कि अमेरिका इससे क्या हासिल करना चाह रहा है, और इसके ऑन दी अदर साइड लॉस क्या होगा अमेरिका को? देखिए, ये जो पॉलिसी है ये ट्रंप का पॉलिसी है। इसने कोशिश की थी अपनी पहली टर्म में ऐसा कुछ चीज़ करने,
مگر بائیڈن نے اسکریپ کر دیا تھا. خاص طور یہ جرنلسٹ کا جو ٹائم لمٹ دیا ہے کہ اس سے زیادہ یہ نہیں رہ سکتے. یہ ٹرمپ جو ہے یہ اس وقت پھنسا ہوا ہے کہ اس نے کارٹ بلانچ دے دیا ہے یہودیوں کو کہ تم جا کے جتنے لوگوں کو مارنا چاہتے ہو مارو اور ہمارا ہتھیار اور پلینز ہم تمہیں سپلائی کرتے رہیں گے. اور اس کے خلاف اس پالیسی کے خلاف پروٹیسٹ ہوتے ہیں, ڈیمونسٹریشنز ہوتے ہیں, خاص طور یونیورسٹیز میں. اور اسٹوڈنٹس جو ہوتے ہیں آفٹر آل دے آر دا ایموشنل پیپل, وہ نکلتے ہیں اور کہتے ہیں یہ بالکل غلط ہے. یہ کہتا ہے کہ تم ادھر آئے ہو پڑھنے کے لیے, تم ادھر آئے ہو اور تم ہمارے خلاف ڈیمونسٹریٹ کریں. وہ ڈیموکریسی اس وقت فریڈم آف اسپیچ ایکسپریشن ختم ہو جاتا ہے ٹرمپ میں. یہ آدمی جو ہے یہی ایسی حرکتیں کرتا ہے, نہ تو اس سے پہلے کوئی نہیں کرتا تھا, کوئی پریزیڈنٹ نہیں آ کے ایک, بلکہ ان کا تو بینیفٹ ہوتا ہے. اور میرے کولیگز نے ایکسپلین کیا ہے آپ کو, ہمارے کو پینلسٹ نے, کہ کیسے امریکہ کا فائدہ ہوتا ہے اگر وہ 4 سال پڑھتے ہیں, کوالیفائی کرتے ہیں, نوکری ملتی ہے ان دی بیسٹ انسٹیٹیوشنز. ہے یا گریونس ہے, ویزا ابیوز کی ٹرم وہ بار بار یوز کرتے ہیں. آپ کو نہیں لگتا کہ ایکسپلائٹیشن بھی ہوتی ہے ان چیزوں کی جس سے پریونٹ کرنا چاہ رہا ہے امریکہ؟ نہیں, میں نہیں سمجھ, مجھے نہیں پتا کہ ویزا ابیوز کا کیا مطلب ہے. ویزا ابیوز ہے کہ وہ پڑھنے جاتا ہے, کیا وہ فیل ہو جاتا ہے تو از دیٹ ابیوز آف ویزا, کہ اس کا مطلب ہے کہ پڑھا نہیں, کہ اگر ایک سبجیکٹ میں نہیں پاس ہوا کانٹ ہی پرولونگ کہ وہ دوسرے دفعے لے اور وہ پاس ہو کہ بس اتنے مہینے میں یو ہیو ٹو پاس سو مینی سبجیکٹس اینڈ دین رن اوے ہوم. دیکھیے کہنے کی بات یہ ہے کہ اس کا جو واٹ از دا ریزن فار دس, دا ریزن از کہ وہ ڈیمونسٹریشنز جو اس کے خلاف ہوتے ہیں, وہ کہتا ہے یہ تو فارینر ہیں, یہ اس لیے کیوں آئے کہ میرے خلاف ڈیمونسٹریشن, اب یہ ٹیرف کا کچھ ہوگا, کچھ اور کا ہوگا, کوئی اور یہ لے آئے گا ریگارڈنگ اسٹے اور کوالیفیکیشنز. ٹیرف کو تو کورٹس نے تو انلیگل کر دیا ہے, شاید یہ بھی انلیگل کر دیں کہ اگینسٹ دا کانسٹیٹیوشن ہے. دیکھیے کہنے کی بات صرف سیدھی سادی ہے کہ ٹرمپ کو آپ سمجھے, وہ تو پریزیڈنٹ عباس اور پیلسٹینین ڈیلیگیشن جو آ رہا تھا UN کے لیے, اب باتیں چل رہی ہے کہ ان کو آنے نہیں دے گا, اس لیے کہ اس سیشن میں شاید ایک ریزولوشن ایک اور اڈاپٹ ہو کہ دے شوڈ بی 2 اسٹیٹ سولوشن. اس کا کچھ پتہ نہیں ہے. تو آئی تھنک دیٹ اے لاٹ آف دس ہیز ٹو ڈو کہ اس کا اپنا کیا ایجنڈا ہے, نہیں کہ ان لوگ آ کے کوئی خراب چیز کریں. مگر افسوس سے مجھے یہ کہنا ضرور پڑے گا کہ میں جب ابھی گیا تھا لنڈن تو ایک جگہ تھینکس ٹو PJ میر مجھے ایک موقع ملا تھا, کسی نے مجھے مائکروفون پکڑا دیا تھا, 200-300 پاکستانی بیٹھے ہوئے تھے, وہ کچھ جشن کر رہے تھے, وہ بیلیٹڈلی وہ اگست 14 کا سیلیبریشن کر رہے تھے, تو مجھے انہوں نے دے دیا. تو میں نے اٹھ کے ایسی چیز کی جو ان کو شاید اچھا نہیں لگا. میں نے کہا یہ 200 لوگ آپ ادھر ہیں, بڑے پڑھے لکھے گاڑیاں کھڑے ہوئے ہیں, اور کوئی 20-20 10-10 15-15 سال سے آپ ادھر ہیں. میں نے کہا یار کاش کہ آپ ادھر ہوتے, مگر ادھر سے تو آپ چیختے ہیں کہ پاکستان بناؤ, مگر جب آپ کی باری آتی ہے آپ تو ادھر ہیں. پاکستان تو نہیں بن سکتا نا اگر آپ برٹن کے لیے کام کر رہے ہیں. گو بیک. بالکل ٹھیک ہے ناظرین, یہ سوالات آپ کے لیے چھوٹ, فیڈ بیک ضرور دیجیے گا. ہمیں دیجیے اجازت, اللہ حافظ.